السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے آئین اور اس میں اب تک کی جانے والی ترامیم کے بارے میں۔ پاکستان کا موجودہ آئین 10 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی نے منظور کیا اور 2 دن بعد 12 اپریل کو اس وقت کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر دستخط کیے۔ یہ آئین باضابطہ طور پر 14 اگست 1973 سے نافذ العمل ہوا۔ بھٹو وزیر اعظم بنے اور چودھری فضل الہی پہلے صدر منتخب ہوئے۔ پہلی ترمیم 4 مئی 1974 میں کی گئی۔ اس وقت مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش بن چکا تھا، لیکن پاکستان نے اسے ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ فروری 1974 میں پاکستان نے اسلامک سمٹ کانفرنس کی میزبانی کی، جہاں مسلم رہنماؤں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرے۔ نتیجتاً بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان لاہور آئے۔ چونکہ آئین میں اب بھی مشرقی پاکستان کو پاکستان کے علاقے کے طور پر بیان کیا گیا تھا، اسی لیے آرٹیکل 1 میں تبدیلی ضروری تھی۔ اس ترمیم میں پہلی بار یہ بھی شامل کیا گیا کہ ضرورت پڑنے پر ہائی کورٹ کے جج کو عارضی طور پر دوسری ہائی کورٹ میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ دوسری ترمیم 17 ستمبر 1974 میں کی گئی، جس کے پس منظر میں رابوا ریلوے اسٹیشن پر مسلم طلباء اور احمدی نوجوانوں کے درمیان جھڑپ شامل تھی۔ اس کے بعد ملک میں احمدیوں کے خلاف تحریک زور پکڑ گئی اور یہ معاملہ اسمبلی تک پہنچ گیا۔ اس ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ تیسری ترمیم 13 فروری 1975 کو عمل میں آئی، جس میں حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکے اگر وہ ملک کی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ اس کے ساتھ ہنگامی اختیارات کے لیے بھی قوانین میں تبدیلی کی گئی۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی ترامیم میں عدلیہ اور حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور چیف جسٹس کی مدت اور ریٹائرمنٹ کے معیار کو سیٹ کیا گیا۔ ساتویں ترمیم 16 مئی 1977 میں کی گئی، جس میں وزیر اعظم کو ریفرنڈم کے ذریعے عوام سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اختیار دیا گیا۔ اس دوران آرٹیکل 245 میں بھی تبدیلی ہوئی، جس کے تحت قومی کارروائیاں عدلیہ کی نظر سے مستثنیٰ ہو گئیں۔ اس کے چند ماہ بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کیا۔ ضیاء کی 8ویں ترمیم نے ان کے تمام اختیارات کو قانونی حیثیت دے دی اور صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم مقرر کرنے کا اختیار دیا۔ 8ویں سے 25ویں ترامیم تک مختلف اقدامات کیے گئے، صوبوں کے اختیارات منتقل کیے گئے، عدالتوں میں اصلاحات کی گئیں، FATA کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا اور عدلیہ کی آزادی کو مضبوط کیا گیا۔ 26ویں ترمیم اکتوبر 2024 میں منظر عام پر آئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائر ہونے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننا تھا۔ حکومت کو خوف تھا کہ وہ متنازع انتخابات کے نتائج کو درست کریں گے۔ اس ترمیم نے سینئر ترین جج کو خودکار طور پر چیف جسٹس بننے سے روکا، مدت 3 سال مقرر کی اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایک آئینی بینچ قائم کیا گیا، جس کے ججز کا انتخاب حکومت کی مرضی سے ہوا۔ رپورٹس کے مطابق اپوزیشن کے ارکان کو اغوا یا دباؤ کے تحت ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا گیا۔ 27ویں ترمیم 10 نومبر 2025 کو منظور ہوئی۔ اس میں ایک نئی عدالت قائم کی گئی جو صرف آئینی معاملات دیکھے گی اور ججز کا آغاز میں تقرر حکومت کرے گی۔ صدر کو عمر بھر تحفظ، چیف آف آرمی اسٹاف کو تمام مسلح افواج کا اعلیٰ کمانڈر بنانے اور فیلڈ مارشل کو ہر قسم کی جواب دہی سے معاورہ قرار دینے کا اختیار دیا گیا۔ اس ترمیم کے لیے حکومت نے PTI اور JUIF کے سینیٹرز کو توڑ کر ووٹ حاصل کیے۔ عدلیہ کے ججز کی صوبوں میں منتقلی کو بھی آئینی حیثیت دی گئی، جیسا کہ دفاعی وزیر دفاع خواجہ آصف نے مہدی حسن کے ساتھ انٹرویو میں کہا۔ پاکستان کا موجودہ نظام ایک ہائبرڈ ماڈل ہے اور سینیٹر فیصل وابڈا، جو طاقتور حلقوں کے غیر رسمی ترجمان کے طور پر جانے جاتے ہیں،
انہوں نے اشارہ دیا کہ 27ویں ترمیم آخری نہیں ہوگی اور 28ویں ترمیم بھی متوقع ہے۔ عام آدمی کے لیے کیا معنی ہے، لیکن عام شہری کے لیے یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ طویل عرصے سے زیر التوا مقدمات یا جھوٹے جرائم کے مسائل حل کرے گا، یا یہ صرف سیاسی اور آئینی معاملات تک محدود ہے؟ آن لائن عوامی رد عمل میں تشویش نظر آ رہی ہے کہ ایک پارلیمنٹ جو 2/3 اکثریت سے آئین میں بار بار تبدیلی کر رہی ہے، اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ہر ترمیم طاقت کی توازن، عدلیہ اور فوج کے تعلقات کی عکاس رہی ہے، نہ کہ عوامی ضروریات کی۔ 27ویں ترمیم ایک اور باب ہے جو سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ قانونی اصلاحات سے حقیقی فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، اور پاکستان میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عام شہری کی حیثیت کیا ہے؟